آپ کو اس وقت ڈاؤٹ ہے کہ پاکستان میں سودی نظام ہے یا نہیں؟ یہ جو ہماری وفاقی شرعی عدالت نے پچھلے دنوں ایک فیصلہ دیا اور حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے مذاکرات کے اندر بھی اس شک کو اب شامل کیا، یہ جو 2028 میں چیز ختم ہونی ہے وہ ہے ہی نہیں آپ کے خیال میں ابھی؟ جی، میرے لحاظ سے جو اس وقت ماڈرن بینکنگ سسٹم ہے وہ اصلاً سود کے اوپر نہیں کھڑا ہوا. اس کا آغاز اگرچہ اسی طریقے سے ہوا تھا، لیکن اس وقت بینکنگ سیکٹر جو ہے وہ فائنینسنگ کے اوپر کھڑا ہوا ہے اور بزنس لونز وہ دیتے ہیں جس کو ان کی ٹرمینالوجی میں لون کہا جاتا ہے، ان کی ٹرمینالوجی میں انٹرسٹ کہا جاتا ہے. ہم حقیقت پر معاملے کو معمول کرتے ہیں. حقیقت اس وقت یہ ہے کہ سود کہتے کسے ہیں، یعنی ہماری نظر میں سود کی تعریف یہ ہے کہ وہ قرض جو آپ نے بغرض ضرورت لیا ہے اور اس پر متعین منافع آپ طلب کرتے ہیں، یہ دین نے ممنوع قرار دیا. کیوں ممنوع قرار دیا ہے؟ اس لیے کہ میں نے آپ سے پیسے لیے اپنی بہن کی شادی کے لیے، اپنی والدہ کے آپریشن کے لیے، میری مجبوری ہے. دین یہ کہتا ہے کہ یہ قرض جو دیا ہے تم نے، یہ نیکی اور تبرع کا عمل تھا. اب میں نے وہ پیسہ کنزیوم کر لیا، آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے وہ پیسہ پیدا کرو اور پھر اس پہ زائد کا مطالبہ کرنے کہ وہ بھی میں آپ کو ادا کروں. یہ میرے ساتھ ظلم ہے. اس وجہ سے دین نے سود کو ممنوع قرار دیا. لیکن آج ایک انڈسٹریلسٹ، ایک انویسٹر، ایک بینکر وہ جاتا ہے اور جا کر بڑے بڑے وینچر کیپٹلسٹ سے بلینز آف روپیز لیتا ہے، جی میں نے کاروبار کرنا ہے، وہ ضرورت کے تحت کر رہا ہے. تو یہ حقیقت کے اعتبار سے دنیا میں یہ چیز تبدیل ہو گئی ہے. یہ اصلاً فائنینسنگ کا عمل ہے جو ہو رہا ہے، تو اس پر سود کا اطلاق سرے سے ہوتا ہی نہیں ہے. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ایک طرف مولوی حضرات اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ حقیقت کے طور پہ معاملے کو دیکھیں، اور دوسری طرف جو ہمارا کلاسیکل بینکنگ سسٹم ہے وہ جن اصطلاحات کو وجود پذیر کر چکا ہے ان سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے. ورنہ حقیقت کے اندر آپ اور بینک مل کے کاروبار کر رہے ہیں. بینک کو آپ پیسے دیتے ہیں، وہ بینک مثلا آپ کے پیسے کو لے کر اس کے بعد کہ اس کو خیرات کرتا ہے، بھائی بزنس کرتا ہے اس سے اور اس سے پیسہ کماتا ہے. تو میں پروفٹ شیئرنگ میں شریک ہوتا ہوں، اور میں جب بینک کے پاس جاتا ہوں کاروبار کرنے کے لیے تو وہ میرے کاروبار میں فائنینسنگ کرتا ہے. تو یہ بدلتی ہوئی دنیا ہے، اور اس پر صرف ہم نہیں، مصر کے علماء، شام کے علماء، سعودی عرب کے علماء، ملیشیا کے علماء، انہوں نے بہت کام کیا. خود آپ کے جو اسلامک بینکنگ کی پوری کی پوری ایک روایت نظر آتی ہے وہ اسی چیز کو لے کر آگے بڑھی ہے. کچھ اصطلاحات تبدیل کی ہیں، کچھ کانسیپٹ سمجھائیں. تو حقیقت کے اعتبار سے میں اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا کہ جو موجودہ بینکنگ سسٹم ہے یہ سود پہ کھڑا ہے. جو صرفی قرضے ہیں، میں نے پچھلے دنوں تحقیق کی امریکہ کے بینکنگ سسٹم پہ، جو پرسنل لونز ہوتے ہیں ان کی تعداد 5% بھی نہیں ہے. آپ جائیں کسی بینک کے پاس اور ان سے کہیں جی مجھے علاج کے لیے پیسے چاہیے، کوئی دے گا بینک آپ کو؟ وہ آپ سے کہے گا بزنس پلان لے کر آؤ، کام کیا کرتے ہو، تمہارے بزنس پہ ہم انویسٹ کرتے ہیں. تو ان چیزوں پر بھی غور و فکر کی ضرورت ہے. باقی آپ خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، اعلان کرنا چاہتے ہیں، جو چاہیں کریں، دنیا اپنے طریقے سے. آپ نے بہت سارے ممالک کا نام لیا کہ وہاں کے علماء، لیکن پاکستان کا آپ سے نام لیا کہ پاکستان کے تو تمام تر علماء وفاقی شرعی عدالت کے اندر جو ہے وہ مقدمہ لے کر گئے ہوئے تھے اور اس کی فتح کا جشن بھی منایا.